آج کی ایکسکلوسیو ٹاپ سٹوری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں پاکستان سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی پاکستانی اداروں سے مدد مانگ لی ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں ڈاکٹر عمران فاروق جو لندن میں 16 ستمبر کو قتل کر دیے گئے تھے، ان کے حوالے سے تحقیقات جاری تھی، پولیس بھی تحقیقات کر رہی تھی اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران فاروق کے قتل کے الزام میں پاکستان سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کے سلسلے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی پاکستانی اداروں سے مدد مانگ لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر کو لندن میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ گھات لگائے ہوئے شخص نے ان پر چھریوں کے وار کر کے شدید ان کو زخمی کر دیا تھا۔ ان کے قتل کے بعد تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی تحقیقات کا دائرہ کار بڑھایا گیا اور اب یہ ایکسکلوسیو ٹاپ سٹوری ہے وقت نیوز کی جو ایکسکلوسیولی آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں پاکستان سے 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس گرفتاری کے حوالے سے جانیں گے وقت نیوز کے نمائندہ علی شیر سے۔ علی شیر بتائیں اس گرفتاری کے بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، کیسے پیش آئی ہے یہ گرفتاری؟ جی شردل، جو ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا تھا 16 ستمبر 2010 کو، اس کے بعد سے لے کے پاکستانی ادارے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو ٹیم تھی وہ اس کے قاتلوں اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس میں ایک بڑا بریک تھرو اس وقت ہوا جب پاکستانی حساس اداروں نے وہ ٹیلی فون ٹیپ کر لیے جو 2 نوجوان جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا تھا مبینہ طور پہ لندن میں، اور وہ 2 نوجوان جو تھے وہ کراچی سے بھیجے گئے تھے۔ اس قتل کا جو ٹاسک تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا، وہ خالد شمیم نامی شخص جو تھا اس کو سونپا گیا تھا۔ اس نے حماد صدیقی نام کے ایک اہم ذمہ دار ہیں ایک کراچی کے، ان سے مدد مانگی اور حماد صدیقی نے 2 نوجوان جو کہ ایک طلبہ تنظیم جو تھی APMSO، اس کے 2 نوجوان جو تھے وہ خالد شمیم کے حوالے کیے۔ خالد شمیم نے ان کے لیے برطانیہ جانے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزوں کا انتظام کیا۔ یہ 2 نوجوان جو تھے یہ اسٹوڈنٹ ویزوں پہ برطانیہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کے جو معمولات زندگی تھے کہ وہ گھر کس وقت جاتے ہیں، وہ مختلف جو ان کی دن گزرتا تھا، ان کے راستے اور ان کی جگہیں اور ان کی جو نقل و حرکت تھی اس کے بارے میں ان کو بریف کیا گیا اور پھر اس کے بعد 16 ستمبر 2010 کو ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد یہ دونوں نوجوان پاکستان آنے کی بجائے سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو چلے گئے۔ جب وہ کولمبو پہنچے تو اس کے بعد انہوں نے خالد شمیم سے رابطہ کیا۔ خالد شمیم نے انہیں یہ کہا کہ وہ واپس کراچی پہنچے۔ اصل میں پروگرام یہ تھا جو بعد میں گفتگو ٹیپ ہونے کے بعد جس کا انکشاف ہوا کہ خالد شمیم نے یہ پلان بنایا تھا کہ ان دونوں نوجوانوں کو جو ہی وہ کراچی پہنچیں گے، کولمبو سے کراچی پہنچیں گے تو ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی کسی بھی ایریا میں ان کو نشانہ بنا کے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ دونوں نوجوان فیک ناموں پہ کولمبو سے کراچی آ رہے تھے۔ یہ جو گفتگو تھی جس طرح سے پلان بنایا گیا تھا وہ بھی حساس اداروں نے ٹیپ کر لی، جس کے بعد یہ جو ہی نوجوان دونوں کراچی پہنچے تو ان کو حساس اداروں نے اپنی حراست میں لے لیا۔ اس طرح سے خالد شمیم کا وہ منصوبہ جو وہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے چیپٹر کو بند کرنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کی انتہائی جو اعلیٰ ترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے ناکام بنا دیا۔ اس طرح سے وہ دونوں نوجوان حراست میں لے لیے گئے، جس کے بعد جو حساس ادارے کے اعلیٰ ترین سربراہ ہیں انہوں نے MQM کی جو قیادت تھی ان سے رابطہ کیا کہ ان 2 نوجوانوں کے بعد جو ہے خالد شمیم کو ہمارے حوالے کیا جائے، یعنی حساس ادارے کے حوالے کیا جائے۔ لیکن MQM کی ریزسٹنس کی کوششوں کے باوجود جو وہ ریزسٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد خالد شمیم کو بالاخر حوالے کرنا پڑا، جس کے بعد جب یہ جو 2 نوجوان تھے جن کو گرفتار کیا گیا کراچی ایئرپورٹ سے، ان کو جب خالد شمیم کی وہ ٹیپ سنائی گئی جس میں وہ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس وقت اس سے پہلے تو خالد شمیم ادھر ادھر کی مارتے رہے اور کلیئر کوئی بھی جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب ان کی ٹیپ جو ان سے کولمبو سے ان کی خالد شمیم سے گفتگو ہوئی تھی اور خالد شمیم کی اپنے اس نیٹ ورک سے گفتگو ہوئی تھی جس نے ان 2 نوجوانوں کو کراچی میں قتل کرنا تھا، جب وہ ٹیپ سنائی گئی تو خالد شمیم اور ان کے سامنے ان 2 نوجوانوں نے پوری کہانی کھول کے بتا دی کہ انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق کو کس طرح سے قتل کیا، کس کے کہنے پہ قتل کیا، اور اس طرح سے تفتیشی نقطہ نظر سے ان کو
یا ایک قومی مفاد کے نقطۂ نظر سے فی الحال اس کو نہیں سامنے لایا جا رہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان تینوں ملزمان سے ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی احساس ادارے نے لے لی ہیں، اور وہ ویڈیو جو جن پہ ان تینوں کا بیان آپس میں کولیبوریٹ ہوا ہے، یعنی مماثلت آئی ہے، وہ بیانات جو ہیں وہ بھی لے لیے گئے ہیں۔ اب اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ممکنہ طور پہ جو چھاپا مارا گیا تھا لندن میں، وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس کی کڑی کے سلسلے میں ہی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہاں پہ بھی چھاپا مارا ہے۔ ابھی جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس مزید انفارمیشن جو ہے اگر پاکستانی ادارے انہیں فراہم کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ڈیٹیل جو ہے ان کو اس جو اسپاٹ پہ جہاں پہ وہ قتل ہوا تھا اس کی جو جرم کی جو کڑیاں ہیں وہ ملانے میں مدد ملے گی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ قتل اب زیادہ دیر نہیں، اگر کسی سیاسی مسئلے درمیان میں نہ آئی تو ایٹ لیسٹ یہ قتل جو ہے علی شیر ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر بتائے گا کہ جیسا کہ ہم نے ناظرین کو شیئر کیا کہ عمران فاروق کو 16 ستمبر 2010 کو قتل کیا گیا، اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے۔ تو اب یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں مزید پیش رفت کیسے ہوگی؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ جی شیردل، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو چونکہ ہر ملک کے اپنی ایک ضرورتیں ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اپنی جو مکمل تحقیقات ہیں، مکمل تفتیش جو ہے، جو ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے جو وہ کر رہی ہے، اس کے جب تک کمپلیٹ اس کی یعنی کہہ لیں کہ ہر طرح سے جیسے مثال کے طور پہ یہ سوال پھر ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ یہ گرفتاری جو عمل میں لائی گئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے، اور ایک دفعہ پھر ہمارے ناظرین کو شیئر کیجیے ان سے کہ یہ کیسے ہوئی ہے۔ جی شیردل، ایک جو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا اور منصوبہ سازوں نے جس قتل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے خالد شمیم نامی شخص جس کا تعلق کراچی سے تھا اس کو ٹاسک دیا، خالد شمیم نے حماد صدیقی جو تھا اس سے مدد لی، اور حماد صدیقی نے ان کو اے پی ایم ایس او کے 2 نوجوان حوالے کیے۔ ان 2 نوجوانوں کے اسٹوڈنٹ ویزے لگوائے گئے، وہ اسٹوڈنٹ ویزوں پہ لندن پہنچے۔ لندن میں ان کو ڈاکٹر عمران فاروق کی جو نقل و حرکت تھی، جو ڈے میں جس طرح سے وہ ایم کے ایم کا جو وہاں پہ آفس ہے وہاں آتے جاتے تھے یا بازار جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ گھر کیسے آتے تھے، ٹائم کیا ہوتا تھا، وہ سب کچھ ان کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے 16 ستمبر 2010 کو واردات کی اور ڈاکٹر عمران فاروق کو ایک چھری اور اینٹ کی مدد سے ان کا سر کچل دیا، اور ان کو مارنے کے بعد وہ پاکستان واپس نہیں آئے، وہ اکارڈنگ ٹو پلان کولمبو چلے گئے۔ جب وہ کولمبو پہنچے تو انہوں نے اسی خالد شمیم سے رابطہ کیا جس خالد شمیم نے ان کو برطانیہ بھیجا تھا۔ اس کے بعد خالد شمیم اور ان 2 نوجوانوں کی جو گفتگو تھی وہ احساس ادارے نے ٹیپ کر لی، اور اس کے بعد احساس ادارے نے خالد شمیم کی نگرانی سخت کر دی اور ان کی جو ٹیلی فون کالز تھی وہ ٹیپ کی جانے لگی، جس کے بعد خالد شمیم نے یہ پلان بنایا کہ اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے ان دونوں نوجوانوں کو کراچی بلایا جائے تاکہ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ جو 2 اصل میں بنیادی طور پہ کبھی بھی کسی وقت اگل سکتے ہیں ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ ان کو پلان کے مطابق کراچی بلایا گیا، ان کو قتل کیا جانا تھا، تو اس قتل کی جو منصوبہ بندی کے حوالے سے انہوں نے مختلف کالز کی، وہ کالز جو تھیں وہ بھی احساس ادارے نے ٹیپ کر لی۔ جب یہ دونوں نوجوان کراچی پہنچے تو ان کو ان کے ایئرپورٹ سے نکلنے سے پہلے ہی ان دونوں کو احساس ادارے نے گرفتار کر لیا۔ اس وجہ سے یہ منصوبہ جو قتل کا ایک اور قتل کا تھا، یعنی عمران فاروق کے بعد 2 اور قتل ہونے والے تھے، وہ بچ گئے، اور اس کے بعد خالد شمیم جو ہے اس کو ایم کے ایم کی قیادت پر دباؤ ڈال کر پریمیئر جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ 2 نوجوانوں اور خالد شمیم جو ہیں ان کی جب آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جو بیانات آئے اور جو کڑیاں ملی تفتیش سے وہ ساری کی ساری آپس میں مماثلت اختیار کر چکی ہیں۔ اب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ان کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں، خالد شمیم کے ماسٹر مائنڈ وہ کون تھے، اور ان تک جو ہے وہ پہنچنے کا ایک ٹاسک ہوگا۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے وہ پاکستانی احساس اداروں سے مدد مانگ رہی ہے کہ وہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ان سے تعاون کریں۔ فی الحال اس سے گریز کیا گیا ہے۔ جہاں تک ایم کے ایم کا تعلق ہے تو ایم کے ایم کے واسطے جلیل کا کہنا ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ بے بنیاد ہے، بوگس ہے، اور اس حوالے سے جو ایکوریٹ انفارمیشن ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ دے سکتی ہے، اس لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تفصیلات کا انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ تفصیلات سامنے نہیں لاتی۔ اچھا علی شیر، ایک بات اور بتائے گا کہ 2 نوجوانوں کو آپ نے بتایا کہ قتل کرنے کا پلان بھی بنایا گیا تھا جب وہ کولمبو سے کراچی آ رہے تھے، تو اس پلان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا کارروائی کی گئی ان افراد کو گرفتار کرنے کے لیے جو وہ پلان بنا رہے تھے ان کو قتل کرنے کا؟ جی بالکل،
یہ چونکہ پلان یہی تھا کہ جب یہ دونوں نوجوان کراچی ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے، جو کہ خود سے فیک ناموں پہ سفر کر رہے تھے کولمبو سے کراچی تک، جب وہ باہر آئیں گے تو ان کو جس طرح پلان کے مطابق بتایا گیا تھا کہ یہ باہر نکلیں گے، اس کے بعد ان کو کچھ لوگ لیں گے اور پھر وہ ان کو یعنی راستے میں کہیں ہٹ کر دیا جائے گا ان کو، کیونکہ جو مانیٹر کرنے والے تھے ان کو تو اچھی طرح سے یہ معلوم تھا کہ وہ کس فلائٹ پہ آ رہے ہیں، کس ٹائم پہ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ وہاں سے نکلیں گے تو ان کو جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں، جو مانیٹر کرنے والے لوگ ہیں، وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. لیکن یہ پلان تو آگے بڑھ ہی نہ سکا اس وجہ سے کیونکہ ان کو ایئرپورٹ سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا. یوں ہی وہ جہاز سے ابھی اترے بھی نہیں تھے تو پہلے سے جو حساس ادارے کے اہلکار تھے وہ جہاز کے انتظار میں موجود تھے. ابھی جو ہی وہ باقی مسافروں کے ساتھ نیچے اترے تو ان دونوں کو وہ گاڑی میں ڈال کے لے گئے. اس طرح سے جو نیٹ ورک آگے کام کر رہا تھا، جس نے ان کو مانیٹر کرنا تھا یا جس نے اس اگلے 2 قتلوں کی منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانا تھا، ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. مگر حساس ادارے جو ہیں وہ ان کی نشاندہی تو اگرچہ کیونکہ اس کی ٹیپس موجود تھی، ٹیپ ریکارڈنگ موجود تھی خالد شمیم کی، اس وجہ سے اسے ایم کیو ایم پر دباؤ ڈال کے بعد میں گرفتار تو کر لیا گیا، لیکن اس کا پورا نیٹ ورک مزید گرفتار کیا جانا باقی ہے. بہت شکریہ علی شیر نمائندہ وقت نیوز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تازہ ترین اپڈیٹس ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. حساس اداروں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور حساس اداروں کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خالد شمیم جو اس تمام تر قتل کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے.